مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ناظرین کرام، حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے کا آج 15واں پروگرام ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد کاشف شیخ. آج ہم اس عظیم واقعے کے بارے میں گفتگو کریں گے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور اسلامی تحریک جس کا آغاز مکہ مکرمہ کی وادی سے ہوا تھا، اس تحریک کی زندگی میں جس واقعے نے ایک نمایاں اور اہم کردار ادا کیا ہے اور اس سے تحریک ایک نئے رخ پر مڑی ہے، وہ ہے ہجرت مدینہ. ہجرت مدینہ وہ عظیم واقعہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اسلام عرب کے لق و دق صحرا میں ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا. اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک کی یہ سب سے بڑی اور سب سے اہم کامیابی حاصل کی. اور یہ ہجرت کیا ہے؟ ہجرت صرف ایک وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں جانا نہیں ہے. گو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہجرت کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال، اپنے وطن اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز و اقارب اور وہ شہر جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے حد محبت تھی، سب کچھ قربان کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کے حکم پر ان تمام چیزوں کی قربانی پیش فرمائی اور آپ کی اتباع میں آپ کے صحابہ کرام، آپ کے جانثار ساتھیوں رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی یہ قربانی پیش کی. اور اس میں صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ انہیں اپنا مال قربان کرنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، بلکہ انہوں نے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اس ہجرت کے سفر کا تذکرہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور کس قدر پرخطر سفر تھا. کٹھن حالات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور نہایت کشمکش کا ماحول تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو ہجرت فرمائی تو ہجرت کے نتیجے میں خود وہ بھی شدید مشکلات سے دوچار ہوئے، اور انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ جو شہر چھوڑ کر، مکہ مکرمہ چھوڑ کر جو مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں، جس کا نام اس وقت ہجرت سے پہلے یثرب تھا، تو اس شہر میں وہ سیٹل ہو سکیں گے یا نہیں. ایک مستقبل کا موہوم تصور ان کے ذہنوں میں آتا تھا کہ نہ جانے وہاں کے حالات کیسے ہوں، وہاں کا موسم کیسا ہو، وہاں کے بسنے والے ان کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ ہوں گے. پھر سب سے بڑی بات، جو ایک انسان جب کسی علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو اسے معاشی طور پر، مالی طور پر اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ میں کیا وہاں اپنی گزر اوقات کر سکوں گا یا نہیں. یہ تمام باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذہنوں میں بھی آئی ہوں گی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور دین اسلام کی بالادستی کی خاطر رب العالمین کے حکم پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین اور تاکید پر تمام قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے. اور اس کے مناظر خود سیرت کی کتب میں موجود ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے
مال بھی قربان کیا، اپنی جان خطرے میں ڈالی، اور ایک موہوم مستقبل کی امید لیے ہوئے وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو قریش کے کسی سردار نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ تم جب اس علاقے میں آئے تھے تو تم حقیر تھے، فقیر تھے، یہاں رہ کر تم نے یہ سب کچھ کمایا اور اتنے صاحب مال بن گئے، تو اب ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے اس طرح سے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنا وہ سب مال جس کا تمہیں گھمنڈ ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ میں نے مکہ مکرمہ میں رہ کر یہ سب کچھ کمایا اور حاصل کیا، تو اگر میں اسے چھوڑ دوں تو پھر تو مجھے تم جانے دو گے نا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، آپ پھر شوق سے جائیں، یہ مال آپ کو چھوڑ کے جانا پڑے گا جو آپ نے یہاں رہ کر کمایا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر وہ مال چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا میں اپنا سارا مال چھوڑ دوں گا لیکن ہجرت کروں گا، وہ ہجرت کر لی انہوں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو مزید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ ہجرت کرنا تھی، حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہشام بن عاص بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اکٹھے ہجرت کرنا تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ یعنی ہوا یہ کہ ہشام جو ہے وہ قید کر دیا گیا، وہ کسی طرح سے کفار نے ان کو قابو کر لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے۔ قباء جب پہنچے، مدینہ منورہ کے بالکل قریب، اور اب تو یہ بستی جو ہے مدینہ منورہ کا ہی حصہ ہے، مسجد قباء، جہاں جو ہے وہ زائرین نوافل ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر مقبول عمرے کے برابر قرار دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو جانثار صحابہ یہ قباء تک پہنچ گئے، تو ابو جہل وہاں پر آیا اور اس نے آ کر کے عیاش سے، کہ جن کی ابو جہل کی اور ان کی ماں ایک ہی تھیں، وہ اس سے یہ کہہ کر کے ان کو اپنے ساتھ لے گیا کہ ماں نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک میں عیاش کو دیکھ نہیں لوں گی میں سر پر کنگھی نہیں کروں۔ عیاش نے کہا ہاں ٹھیک ہے کہ ماں کو جب جوئیں تنگ کریں گی تو پھر وہ کنگھی کرنے پہ مجبور ہو ہی جائے گی، لیکن ابو جہل نے اپنی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے اس کو بالآخر اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گیا، اور راستے میں دھوکہ دہی کے ذریعے سے نے عیاش کو قابو کر لیا اور بیڑیوں میں جکڑ کر وہ مکہ مکرمہ واپس لے گیا۔ تو یہ سب کچھ بھی ہوا ہجرت کے حوالے سے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب روانہ ہوئے تو ان تمام مراحل سے بھی ان کو گزرنا پڑا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا وہ بہت آسانی سے اٹھ کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا معاملہ ہے، وہ تو بہت سے خطرات میں گھرا ہوا سفر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچنا، قریش تو اس کا تصور کر کے ان کے پیروں تلے سے زمین نکلی جا رہی تھی، اور یہ تصور بھی ان کے لیے انتہائی ہولناک تصور تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہمراہ سکون کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ جائیں، اور مدینہ منورہ پہنچ کر وہ ایک وطن بنانے میں اور ایک اپنے لیے جائے قرار حاصل کرنے میں، اور پھر نتیجتاً آگے چل کر وہی ایک اسلامی ریاست کی تشکیل ہوگی، تو اس کے قائم کرنے میں اگر وہ کامیاب ہو گئے تو اس سے تو جو قریش کا جو بت پرستانہ نظریہ تھا وہ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے تو اپنا ایک پورا ایک اقتصادی طور پر ایک جو انہوں نے ایک ماحول بنا رکھا تھا، شام کی کے ذریعے سے جو تجارت ان کی ہو رہی تھی، اور وہ تجارت نہیں صرف مکہ والوں کی تجارت کی میں بات کر رہا ہوں، باقی آس پاس جو دیگر علاقے تھے ان کا تذکرہ چھوڑ دیجیے،
صرف مکہ مکرمہ کی جو شام سے تجارت تھی وہ 2.5 لاکھ دینار سونے کی تھی. باقی علاقوں کو اگر آپ اس میں شامل کر لیں تو کتنی زیادہ اس میں ہو جائے گی. تو اس کا جو راستہ تھا وہ مدینہ منورہ سے قریب سے ہی بدر سے ہو کر گزرتا تھا. تو انہیں یہ بالکل اندازہ تھا اس بات کا کہ جو مدینہ منورہ میں اگر مسلمان جا کر آباد ہو جاتے ہیں تو یہ قریش کے لیے ایک تھریٹ تھا، معاشی طور پر بھی، نظریاتی اعتبار سے بھی، اور ان کی جو خاندانی جو حیثیت تھی اور خاص کر جو بیت اللہ کے حوالے سے ان کا ایک جو مقام و مرتبہ پورے عرب کے اندر جو ان کو حاصل تھا، وہ سب کچھ داؤ پہ لگ رہا تھا. وہ انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور یہ سارا منظرنامہ بدل کر رہ جائے گا. تو یہ کیسے وہ برداشت کر لیتے ہیں؟ انہیں یہ ہرگز یہ صورتحال ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی. اور پھر انہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کے ساتھیوں کا جو ساتھ ہے آپ کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. اور پھر جہاں آپ جا رہے ہیں ہجرت کر کے، اوس اور خزرج خود ان کی جنگی صلاحیتیں غیر معمولی تھیں، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے اور فدا ہونے کے لیے ہر وقت تیار تھے. اور اس چیز کا وہ بیعت عقبہ کے اندر وہ واضح طور پر وہ پیمان کر چکے تھے، عہد کر چکے تھے، اور آپس میں اس پر ان کی کمٹمنٹ ہو چکی تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف یہ کہ حفاظت کریں گے بلکہ اس دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ساری جو نکات تھے یا پہلو تھے، اس سے قریش خاصے پریشان تھے. اور جب قریش کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، تو انہوں نے اس موقع پر ایک آخری اور حتمی فیصلہ کر لیا تھا. وہ فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب ہم نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا پلان بنا رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا، قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے. اور اس کے لیے انہوں نے دار الندوہ میں ایک کہہ لیجئے کہ مجلس مشاورت منعقد کی، اور جو ان کی اپنی پارلیمان تھی اس کا اجلاس انہوں نے کیا. اس اجلاس میں ابلیس ایک نجدی شیخ کی شکل میں اس اجلاس میں شریک ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں کئی تجاویز پیش کی گئیں. سب سے پہلے تجویز پیش کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، مکہ مکرمہ سے بے دخل کر دیا جائے، خود ہم یہ کام کریں، اور پھر ان کی مرضی ہے جہاں بھی جائیں ہم اپنے طور پر مطمئن ہو جائیں گے. مکہ مکرمہ میں جو ہمیں مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، ان سے ہم نکل آئیں گے. لیکن اس نجدی شیخ جو ابلیس جس کی شکل میں آیا ہوا تھا، اس نے کہا یہ کیسا مشورہ ہے؟ وہ کیا کسی جگہ آپ ان کو جس شہر میں بھی جلا وطن کریں گے، وہ جہاں بھی جائیں گے تو آپ لوگوں کو تو وہ چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. وہ وہاں بالادستی حاصل کریں گے، غلبہ حاصل کریں گے، اور آ کر وہ آپ ہی کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. پھر کسی نے مشورہ دیا کہ ایسا کر لیں، چلیں ٹھیک ہے، اگر وہ جلا وطن کرنے میں یہ خطرہ ہے کہ وہ جو ہے وہاں غلبہ حاصل کر کے اور پھر آپ پر چڑھائی کر دیں گے، مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دیں گے، تو پھر ایسا کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں ان کو ہم بیڑیوں میں جکڑ دیتے ہیں تاکہ کہ وہ اسی حال میں اپنے رب سے جا ملیں. وہاں سے نجدی شیخ جو ابلیس جس کی شکل میں آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ نہیں یہ آپ کے کیسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ ان کو جکڑ کے رکھ دیں گے اور ان کے ساتھی اس صورتحال کو بآسانی برداشت کریں گے اور آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ بھی اس کے لحاظ سے اس کا کہنا یہ تھا ابلیس کا کہ نہیں، یہ تجویز بھی قابل عمل نہیں ہے. پھر ابو جہل نے ایک تجویز پیش کی. ابو جہل نے کہا کہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اس شخص کو راستے سے ہٹا دیں، اس کا خاتمہ کر دیں. ہاں البتہ یہ مسئلہ ہے کہ بنو عبد مناف
جو بڑا حیثیت والا قبیلہ ہے اور کئی قبائل کے اندر بٹا ہوا ہے، تو یہ پھر قصاص کا مطالبہ کریں گے، تو پھر ہم جو ہے وہ ہم اس سے کیسے نکلیں گے؟ اس کے لیے اس نے ایک تجویز دے دی کہ اگر ہم ایسا کر لیں کہ ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب نوجوان کو منتخب کریں اور سارے مل کر اکٹھے حملہ آور ہوں، یہ صورت ایک ایسی ہو سکتی ہے کہ پھر بنو عبد مناف ہم سب سے تو قصاص نہیں لے سکتے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دیت لینے پر آمادہ ہو جائیں گے، تو ہم آسانی دیت دے کے اپنی جان چھڑا لیں گے۔ تو اس طرح سے ابو جہل نے یہ منصوبہ بنایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جا کر اطلاع دی۔ جب قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ منصوبہ بنایا تھا، تو انہوں نے اطلاع دی کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اجازت مل چکی ہے، حکم ہو چکا ہے کہ اب مجھے ہجرت کرنی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں بھی ساتھ ہوں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آپ میرے ہمراہ ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے، اور ہم اکٹھے سفر کر کے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہجرت سے روک رکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، تو انہوں نے اسی وقت سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے روکا تھا، تو اسی وقت سے انہوں نے 2 اونٹنیاں جو ہیں وہ خاص اس مقصد ہجرت کے سفر کے لیے تیار کر رکھی تھیں، اور انہیں 4 مہینے تک انہیں جو ہے وہ ببول کے پتوں کا بہترین چارہ کھلا کر کے انہیں تنومند کر لیا تھا، تاکہ وہ اس عظیم سفر کے اندر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سفر کے اندر انہیں کسی قسم کی مشکل اور پریشانی نہ ہو۔ پھر جس طرح مکہ کے رؤساء نے اور قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے، تو انہوں نے پھر ایک رات جو ہے وہ جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنے کا پروگرام تھا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ کر لیا۔ اب اگرچہ انہیں تو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات نکلیں گے، لیکن انہوں نے کسی ایک رات کا انتخاب کر کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ کر لیا۔ اس میں 11 افراد تھے۔ ابو جہل تھا، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، طعیمہ، زمع، ابی بن خلف، اور حکم بن عاص، اور نبیہ اور منبہ، یہ تمام لوگ 11 افراد جو تھے انہوں نے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کا گھیراؤ کر لیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عین ان کے محاصرے کے دوران قرآن حکیم کی ایک آیت تلاوت کرتے ہوئے، ان کی آنکھوں کے اندر دھول جھونکتے ہوئے، کہ سروں پر مٹی اور خاک پھینکتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہاں سے نکل گئے۔ قرآن حکیم میں اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہ آپ کفار جو ہیں آپ کو گرفتار کرنے یا قتل کرنے یا جلا وطن کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، اور وہ اپنی تدبیریں چالیں چل رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالی بہترین تدبیر کرنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے چلے گئے، وہاں سے نکل گئے، اور سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمراہ لے کر اور غار ثور میں 3 روز تک قیام فرمایا، تاکہ جو ظاہر ہے قریش کو جب اس کا علم ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں، تو وہ تعاقب کرتے، پیچھا کرتے، اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے سابقہ پیش آتا تو اس کی احتیاطی تدبیر کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منصوبہ بندی کی، وہ ہجرت کے سفر میں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست تدبیر کی،
اور یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بآسانی، یعنی معراج کا سفر اگر ہو سکتا ہے تو ہجرت کے سفر میں کیوں اتنی تکالیف اور اتنی مشقت سے کیوں گزارا گیا، اتنے پرخطر اور کٹھن راستوں سے کیوں گزارا گیا؟ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کفار کے چنگل سے نکالا جائے کہ وہ اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں اور وہ یعنی پیچ و تاب ہی کھاتے رہ جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے بحفاظت نکل جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی اسی میں۔ تو جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کا جو عام راستہ تھا وہ تو جاتا تھا یعنی دوسری طرف سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس ایک دوسرے راستے کو اختیار فرمایا، اور مکہ مکرمہ سے 5 میل کے فاصلے پر ایک غار ہے، غار ثور، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اور یعنی جو مکہ سے مدینہ کا جو عام راستہ ہے وہ شمال کی جانب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غار ثور کا انتخاب فرمایا یہ بالکل الٹی سمت اس کے یعنی جنوب کی سمت یہ غار جو ہے واقع ہے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر قیام فرمایا، اور 3 دن تک آپ وہاں مقیم رہے۔ اور جب اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے لگے تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے پورا دیکھا، اس کو صاف کیا، کوئی موذی جانور نہ ہو، اور پھر جو اس کے سوراخ تھے ان سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ بچ گیا تو اس میں اپنا انگوٹھا رکھ دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر داخل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آرام فرما ہوئے۔ تو اس جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھا رکھا تھا وہاں سانپ یا کوئی اور موذی جانور تھا جس نے کاٹ لیا، اور اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید تکلیف ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ جب وہ آنسو کے قطرے گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمایا کہ ابوبکر کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے کسی موذی جانور نے مجھے کاٹ لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک وہاں پہ ملا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف جاتی رہی۔ کفار کو جب یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی آنکھوں کے اندر دھول جھونکتے ہوئے ان کے درمیان سے گزر کر چلے گئے ہیں، تو بڑا ان کو پریشان ہوئے بہت، اور بہت غصہ آیا ان کو، اور وہ صبح تک انتظار کرتے رہے تھے۔ اور جب صبح انہوں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر، تو وہاں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو آرام تھے، محو استراحت تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ انہیں سلا کر گئے تھے کہ انشاءاللہ کفار آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، آپ یہاں پر میری جگہ پہ آپ سوئے رہیں، تاکہ یہ دیکھیں اگر تو ان کو یہ شبہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آرام فرمائے۔ تو اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امانتیں بھی ان کے سپورٹ کر دیں، تاکہ واپسی اس کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مکہ والوں کی جو امانتیں مختلف ان کے سپورٹ کر کے، اور پھر وہ مدینہ منورہ ہجرت پر روانہ ہوں۔ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں ہر طرف جو ہے وہ تمام جتنے بھی راستے تھے مدینہ منورہ جانے کے ان پر مسلح پہرا لگا دیا، اور تلاش شروع کر دی بڑے پیمانے پر، خود بھی نکلے اور منادی بھی کرا دی کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کو بھی زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں لے کر آئے گا تو اس کو 100 اونٹ انعام کے طور پہ دیے جائیں گے۔ تو یہ اب اس انعام کے لالچ میں بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں قیام فرما تھے، اور 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مقیم رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں اس کا واقعہ کہ کفار جو تھے وہ ہمارے تعاقب میں عین غار کے دہانے تک پہنچ چکے تھے، اور وہ یعنی جو غار ہے وہ تھوڑا سا یعنی یوں چٹان یعنی پہاڑ پہ چڑھ کر اور پھر تھوڑا سا ڈھلان کے اندر ہے غار ثور۔ تو غار ثور میں جو ہے وہ جب اس چٹان پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مقیم تھے، آرام فرما تھے،
ٹھہرے ہوئے تھے، اس غار کے اندر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مشرکین اس کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں اور ان کے پیر نظر آ رہے تھے، وہ اگر نیچے کی جانب دیکھ لیتے تو وہ ان کو پا لیتے۔ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دشمن ہمارے سر پہ پہنچ چکا ہے، اب کیا ہوگا؟ تو اس موقع پر جو آیات قرآن حکیم کی اس واقعے کو بیان کرتی ہیں، اس میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن جب اس غار میں رہے تو ایسا ہی نہیں کہ وہاں ٹھہرے رہے، بلکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، وہ ان کے ذمے تھا کہ وہ جو ہے وہ رات ان کے ساتھ ٹھہرتے اور دن میں جا کر کے مکہ کے قریش کے سرداروں کے درمیان جا کے بیٹھ جاتے اور وہ سنتے رہتے کہ وہ کیا منصوبے بن رہے ہیں اور کیا پلان ہو رہے ہیں، اور رات آ کر کے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پوری طرح آگاہ کر دیتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منصوبوں سے باخبر رہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قیام کے دوران عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ان کے ذمے یہ لگایا گیا تھا کہ وہ بکریاں چراتے ہوئے وہاں آئیں گے اور اس غار کے قریب، اور وہاں سے پھر وہ جو ہے وہ جو ضرورت تھی خوراک وغیرہ کی وہ اس سے دودھ وغیرہ حاصل کر کے اپنی وہ ضرورت پوری کریں گے۔ تو اس طرح سے پورا انتظام کیا ہوا تھا، اور جب وہاں سے روانہ ہونا تھا تو 3 دن کے قیام کے بعد تو عبداللہ بن اریقط لیسی سے اجرت پر طے کیا گیا تھا کہ وہ چونکہ وہ بیابانی اور صحرائی راستوں کا ماہر تھا تو اس کے ہمراہ پھر اس کی رہنمائی میں اس سفر پر آگے روانہ ہونا تھا مدینہ منورہ کے لیے۔ 3 دن جو طے تھے، پھر اس کے بعد وہ اونٹنیاں لے کر کے اس پہاڑ کے پاس وہ آ گیا اور وہاں سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے۔ اب تعاقب بھی چل رہا ہے۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی تعاقب میں لگے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے گفتگو کی تو میں اتنا متاثر ہوا کہ میرے ساتھ اپنی قوم کے 70 افراد تھے، وہ ہم سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ دوسری طرف بنو مدلج کا ایک شخص حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے بہت قریب تک پہنچ گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا گھوڑا جس پہ میں سوار تھا وہ زمین کے اندر دھنس گیا، تو میں سمجھ گیا کہ اس شخص کا معاملہ غالب ہو کے رہے گا، اس کو کوئی اس کے ساتھ ایسی قوت ہے، رب کائنات ہیں، رب العالمین ہیں، اس لیے اس یہ اپنے مشن میں ناکام نہیں ہوں گے۔ وہ پہلی دفعہ ہی جب گھوڑا ان کا زمین میں دھنسا تو وہ سمجھ گئے، لیکن ظاہر ہے ان کا منصوبہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان پر قابو پایا جائے، کنٹرول کیا جائے۔ تو پھر دوسری دفعہ اس نے پھر کوشش کی، لیکن دوسری دفعہ بھی یہی ہوا، اس کا گھوڑا پھر زمین میں دھنس گیا، اور تیسری مرتبہ پھر جب ایسا ہوا تو اس نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے امان نامہ لکھ کے دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان نامہ لکھ کے دیا۔ بلکہ وہ مشہور پیش گوئی جو سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سراقہ سے کہا تھا کہ سراقہ وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے ہاتھوں کے اندر کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہجرت کا سفر ہے، کتنا سخت سفر ہے، اس کے واقعات سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ کتنا پرخطر اور کٹھن پرخار راستہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو حکمت عملی اپنائی تھی، آپ اگر اس کا نقشہ جو طریق الہجرہ کا نقشہ ہے اگر اس کو مطالعہ کریں اور دیکھیں، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عام مدینہ کا جو راستہ تھا، شمال کا راستہ چھوڑ کر بالکل جنوب کے جانب بالکل الٹی سمت میں یمن کی طرف جانے والے راستے پر تشریف لے گئے، اور 3 دن تک غار ثور کے اندر ٹھہرے رہے۔ اور پھر اس کے بعد جو عبداللہ بن اریقط جو کی رہنمائی میں جو سفر ہوتا ہے تو اس میں بھی جگہ جگہ سے اس مرکزی شاہراہ سے ہٹ کر کبھی اس کی دائیں جانب دور کو نکل جاتے، کبھی بائیں جانب دور کو نکل جاتے، اور اس طرح اس عام کاروانی راستے سے ہٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا سفر طے کیا۔ تو اس طریق الہجرہ کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کس حکمت کے ساتھ یہ پورا سفر کیا۔ اور اس سفر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن وہاں قیام فرمایا، وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو آپ کا بہت شاندار استقبال کیا گیا، اور مدینہ والے امڑ آئے باہر، اور بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا۔ تو اس طرح سے اسلامی تحریک ایک نئے مرحلے کے اندر داخل ہوئی، مکی دور مکمل ہوا اور مدنی دور کے اندر داخل ہوئی، اور کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ جو اشعار اس موقع پر پڑھے جا رہے تھے، اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ آج کے دن 14ویں کا چاند ماہ کامل جو ہے وہ ہمارے شہر پر طلوع ہوا ہے، اور فاران کی وادیوں سے، وداع کی چوٹیوں سے یہ چاند جو ہے وہ طلوع ہوا ہے، اور ہم پر شکر لازم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ کے لیے جس کی دعوت دینے والے نے پکارا ہے، جس کی طرف پکارا ہے، تو ہم پر اس کا شکر، رب کا شکر ادا کرنا ہم پر لازم ہے۔ اس کلمات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئے وطن اور نئی جو ریاست کی بنیاد رکھی، نئے شہر کی بنیاد رکھی۔ وہاں کے حالات کیسے تھے، مدینہ منورہ کیسا تھا، اس ہجرت کے وقت کا مدینہ منورہ کیسا تھا، تو اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں، کہ وہ جو شہر تھا مدینہ منورہ، وہاں اس وقت کے کیسے حالات تھے، اور جو وہاں پر آبادی تھی وہاں کی، ان میں کون کون کس کس طبقے کے لوگ آباد تھے، اور ان کی طریقہ زندگی کیا تھا، بود و باش کیا تھی ان کی، اور کس قسم کے حالات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پیش آیا۔ اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئے مقام پر بدلتے حالات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت کے ساتھ اور کس فراست کے ساتھ اس نئے معاشرے کی تشکیل میں کردار ادا کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم